بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو چلتے زمین پر تھے اور آواز جنت میں سنائی دیتی تھی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: اگر حج کے دوران غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ جواب: ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو چین میں دفن ہیں؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قیامت کے روز ہر چیز کے بارے میں کتنے سوال ہوں گے؟ جواب: 3 سوال ہوں گے۔ سوال: فرعون کس رنگ کا لباس زیادہ پہنتا تھا؟ جواب: کالے رنگ کا۔ سوال: مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ جواب: مدینہ منورہ میں۔ سوال: حج کے دوران صفا اور مروہ میں چلنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: سعی کہا جاتا ہے۔ سوال: دشمن نے کس تاریخ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تھا؟ جواب: 7 محرم کو۔ سوال: 1000 میں سے کتنے لوگ جہنمی ہوں گے؟ جواب: 999 لوگ۔ سوال: وہ کون سی آواز ہے جس کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور بعد میں اس کو ناپسند قرار دیا؟ جواب: گدھے کی آواز۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کون سا نام بولا جاتا ہے؟ جواب: محمد۔ سوال: انسانی جسم کی وہ کون سی ہڈی ہے جس پر گوشت نہیں ہوتا؟ جواب: دانت۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ابھی دنیا میں شادی کرنی ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: دوار نامی بت کس کی عبادت کے لیے مخصوص تھا؟ جواب: کنواری لڑکیوں کے لیے۔ سوال: کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ جواب: ضرورت کے لیے جائز ہے۔ سوال: دنیا میں کل کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ جواب: دنیا میں کل 6800 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سوال: کس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے؟ جواب: سورت کاف میں۔ سوال: قرآن مجید میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 86 سورتیں۔ سوال: ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب: 60 شاخیں۔ سوال: جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب: 70 حافظ قرآن۔ سوال: قضائے حاجت کے دوران کھانے پینے اور بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: دوزخ کے نچلے طبقے میں کن گناہگاروں کو ڈالا جائے گا؟ جواب: تکبر کرنے والوں کو۔ سوال: قابیل اور حابیل کا قصہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب: سورت مائدہ میں۔ سوال: کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ سوال: وہ کون سے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب: وہ نادان دیوانے کافر جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے ہوں۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شراب پینے پر سزا کس کو دی گئی؟ جواب: وحشی بن حرب کو۔ سوال: بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے قسم کے پتھروں سے کی گئی؟ جواب: طور سینا، طور زیتا، کوہ جوتی، کوہ لبنان اور کوہ ہیرا سے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا پانی کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے؟ جواب: زمزم کا پانی۔ سوال: جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: حرام کھانے کی۔ سوال: کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب: شراب پینے والے کے۔ سوال: قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان کیا بتائی ہے؟ جواب: شوہر کی فرما بردار۔ سوال: بتائیں جہنم کے دروازے کس دن کھولے گئے تھے؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: حدیث شریف میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب: حیا کو۔ سوال: انسان کو کون سا خواب آنا جلد امیر ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: روٹی کھاتے دیکھنا۔ سوال: قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 140 بار۔ سوال: سب سے زیادہ خوفناک قوم کون سی تھی؟ جواب: قوم عاد۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت اور مصیبت سے بچنے کے لیے گھر میں کس چیز کو رکھنے کا حکم دیا؟ جواب: قرآن پاک، کیونکہ ہر مسئلے کا حل صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سوال: کھجور کس ملک کا مشہور میوہ ہے؟ جواب: عرب ممالک کا۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ڈر کا آنسو۔ سوال: کس انسان کے کپڑے رات کو جنات پہنتے ہیں؟ جواب: ناپاک رہنے والے کے۔ سوال: کون سا پرندہ ہر وقت یہ بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور۔ سوال: کس کی زبانیں بدل گئی تھیں نمرود کی عمارت دیکھ کر؟ جواب: سب کی۔ سوال: گھنٹی کو کس مخلوق کی بانسری کہا جاتا ہے؟ جواب: شیطان کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے گھر کتنے عرصہ رہے تھے؟ جواب: 30 سال۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ جواب: 12 غزوات کا۔ سوال: کس نبی کو کافروں نے دریا میں گرا دیا تھا؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کو۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: سورج۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے مقرب فرشتہ کون ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: میاں بیوی کی کون سی غلطی کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: دوسرا دین اپنانے سے۔ سوال: سردیوں میں کون سا پھل زیادہ کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب: انگور کھانے والا۔ سوال: مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورت انفال۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ کا لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ جواب: 2697 بار۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب: 14 سجدے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کتنی بار ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں وحی لائے تو کتنی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیے؟ جواب: 3 بار۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورت یوسف میں۔ سوال: کس دن کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت ہے؟ جواب: جمعہ کے دن کے نام پر۔ سوال: قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ جواب: سورت الگ کی ابتدائی 5 آیات۔ سوال: قرآن مجید کس پر نازل کیا گیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آخری کتاب کون سی ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: قرآن کریم کی وہ سورت جس میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر ہے؟ جواب: سورت توبہ۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت قرآن کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورت البقرہ آیت نمبر 282۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا؟ جواب: 2 سال 3 مہینے 11 دن۔ سوال: عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب: کھجور۔ سوال: رمضان کس لفظ سے نکلا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: رمضان رمضہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جلا دینا۔ سوال: قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب: صحیح بخاری۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ جواب: 4۔ سوال: بنو قحطان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب: شام میں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہے؟ جواب: اژدھا۔ سوال: شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ جواب: حسن اخلاق سے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: اس کی بیٹی نے۔ سوال: حدیث کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ جواب: سمندر میں۔ سوال: ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب: 3 جگہ۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔
سوال: بنو امیہ کا حقیقی بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: عبد الملک بن مروان کو۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب: بنی اسرائیل کی۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خلیفہ کے دور میں وفات پا گئے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو مٹی سے پرندے بنا کر اسے زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلے قتل کس دن ہوا تھا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روٹی لے کر آیا تھا؟ جواب: کوا۔ سوال: 100 سال بعد حضرت عزیز علیہ السلام کو کس نے پہچانا تھا؟ جواب: ان کی خادمہ نے۔ سوال: کس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں۔ سوال: کون سا فرشتہ آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: تنگ دستی کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: تنگ دستی کا آنا بہت جلد دولت مند ہونے کی نشانی ہے۔ سوال: ہاتھ سے چیز گر جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ سے چیز گر جانا کوئی بڑی مصیبت ٹل جانے کی نشانی ہے۔ سوال: بار بار راستہ بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بار بار راستہ بھول جانا دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جانے کی نشانی ہے۔ سوال: بار بار وضو کا ٹوٹنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بار بار وضو کا ٹوٹنا جسمانی کمزوری یا طبی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس پر آسانی دی ہے۔ فقہ اسلامی کے مطابق اگر کسی کو ایسا عذر لاحق ہو جس سے وضو بار بار ٹوٹ جائے، جیسے مسلسل گیس آنا یا پیشاب کا قطروں کی صورت میں آنا، تو وہ معذور شمار ہوتا ہے اور ہر نماز کے وقت نیا وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ بیماری یا مجبوری کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں گناہ یا روحانی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کا رزق بے انتہا بڑھتا ہے؟ جواب: قرآن و سنت کے مطابق رزق میں بے انتہا اضافے کا سب سے مؤثر عمل نماز کی پابندی، والدین کی خدمت، صدقہ اور استغفار ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت صدقہ دینا اور رزق کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت رزق کو کھینچنے والے اعمال میں سے ہیں۔ ساتھ ہی دوسروں کے حق ادا کرنا اور دل صاف رکھنا بھی رزق بڑھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ سوال: روزانہ کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الواقعہ کو اپنا معمول بنا لو، یہ فکر کو دور کرتی ہے۔ سچے دل سے یقین اور عمل کے ساتھ اس سورت کو پڑھنے والا انسان نہ صرف مال اور دولت بلکہ دل کی امیری بھی حاصل کرتا ہے۔ سوال: کون سا جانور گھر میں ہو تو جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب: گھر میں بلی ہو تو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔